جی، ایرانی انقلاب کو آج 47 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اسی دن کی مناسبت سے آج قونصلیٹ جنرل ایران کراچی میں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، اس کے علاوہ قونصلیٹ جنرل ایران کے جو نمائندے ہیں وہ یہاں پر شریک ہوئے، مختلف ممالک کے جس میں دبئی، سعودی عرب، ملیشیا، ان کے جو ہے یہاں پر جو سفیر ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی سماجی رہنما یہاں پہ شریک ہوئے۔ ویژنری گروپ کے چیئرمین احمد اقبال بلوچ بھی یہاں پہ شریک ہوئے آج کی پروگرام میں۔ یقیناً انقلاب کے بعد 47 سال ہوئے ہیں ایران کو، اور تمام تر پابندیوں کے باوجود، انٹرنیشنل پریشر کے باوجود جب ہم ایران کی ترقی دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ ہر مصیبت کے سامنے جو ہے ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ اور حالیہ وقت میں جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، جو جوابی حملہ تھا ایران کا، اس نے یہ ثابت کیا کہ اسلامی ملکوں میں اس قدر طاقتور ملک جو ایران ہے فی الحال ہمیں کوئی دیکھنے کو نہیں ملا۔ اور پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت قدیم ہیں، ہم ہمسایہ ہیں، ہمارے لوگوں کا آپس میں آنا جانا بہت زیادہ ہے، تو یہ ایک اسلامی دوست ملکوں کا جو ہے بہت مضبوط رشتہ ہے۔ اور جو ایران پہ جو پابندیاں ہیں اس کے لیے پورے اسلامی دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان سب کو اس کے اوپر جو ہے ایک طاقتور آواز بن کر اور اس جبر کو جو کہ مسلط ہے اس کو جو ہے ختم کرنا چاہیے، تاکہ ایک فری ٹریڈ کا جو ہے ماحول بنے۔ امروز در حالی 47مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو جشن میگیریم که مردم ایران در این روز با شکوه، با قدرت خودشون، با ایستادگی خودشون، با تلاش خودشون نشون دادن که به دنبال استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، عدالت، نفی سلطه طلبی و تلاش برای پیشرفت و آبادانی هستند. آج ہم انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کی 47ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جب جمہوری اسلامی ایران کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم آزادی، خود مختاری، عزت و کرامت کے راستے میں آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ این مراسم نماد دیگری از دوستی، برادری، اتحاد دو ملت و دولت پاکستان هست. همانطور که در مواضع سیاسی و حمایت‌ها نشان دادیم، انشالله باید تلاش بکنیم با توسعه ارتباطات دانشگاهی، توسعه ارتباطات فرهنگی، توسعه ارتباطات اقتصادی دو کشور رو هرچی بیشتر و بیشتر به هم نزدیک کنیم۔ یہ آج کا پروگرام بھی در حقیقت عالم تشیع و عالم تسنن کے درمیان اتحاد و وحدت کا سب سے بہترین نمونہ تھا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سیاسی میدان سے ہٹ کر ہر میدان میں دونوں ممالک کی ترقی اور پیش رفت کے لیے میدان فراہم کریں۔ ما امیدواریم که با توجه به تلاش‌های مقامات عالی دو کشور سطح مبادلات تجاری از سطح 3 میلیارد دلار فعلی به سطح 10 میلیارد دلار افزایش پیدا بکنه. ارتباطات سیاسی، امنیتی گسترش خوبی داشته، سفر مقامات عالی گسترش خوبی داشته، ولی امیدواریم که با استفاده از ظرفیت‌های دو کشور ایران و پاکستان تعمیق و توسعه ارتباطات اقتصادی داشته باشیم و ایالت سند با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در اقتصاد پاکستان داره نقش ویژه‌ای در این توسعه خواهد داشت. جیسے دونوں ممالک کے ارباب اختیار نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان جو ٹریڈ والیوم ہے اسے $3 بلین سے $10 بلین تک پہنچائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں جو ہے وہ تعلقات کو مزید بڑھائیں، استحکام عطا کریں۔ شما هم کمک کنید، ما هم کمک میکنیم که انشالله در درجه اول دو کشور از ظرفیت‌های هم دیگه بیشتر آگاه بشن۔ اس حوالے سے میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ میڈیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں ممالک کا صحیح چہرہ ایک دوسرے کے عوام کے لیے پیش کریں، اور اسی طرح میڈیا کی تلاش کے نتیجے میں یہ ممکن ہو پائے گا کہ دونوں ممالک کے ٹریڈ ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ آپس میں ایکسچینج ہوں۔ میں ایرانی عوام کو مبارکباد کہنا چاہتا ہوں۔ اسلامی انقلاب نے اس پورا ریجن کو فائدہ دیا۔ ہم ایرانی حکومت کے حمایت کرتے ہیں، خاص طور پر آج جب ان کے اوپر فورن فورسز سے حملہ ہو رہے، ہم ایرانی حکومت کے ساتھ ہیں، ہم امام خمینی کے ساتھ ہیں، اور ہم ایرانی عوام کے ساتھ ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا تھا کہ پاک ایران تعلقات تاریخی، مذہبی اور ہمسائیگی کی بنیاد پر قائم ہیں
اور انہیں مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ جواد علی، وش نیوز، کراچی۔